الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والقرآن الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق اللہ العظیم. حاضرین مجلس، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے: تمام انسانوں کو مخاطب کریں، یا ایھا الناس، اے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر وانثی، کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. یعنی جتنے بھی انسان ہیں ان کی حقیقت اور اصلیت کیا ہے؟ مرد اور عورت کے ملاپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو وجود بخشا ہے. تمام انسان، چاہے وہ کسی بھی مذہب کو ماننے والے ہوں، لیکن سارے انسانوں کی حقیقت یہ ہے کہ انا خلقناکم من ذکر وانثی، کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے سے پیدا کیا. انسانیت کی جو شروعات ہوئی ہے وہ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے ذریعے سے. اور جو دوسرے مذاہب ہیں ان کے وہاں بھی یہی تصور ہے. وہ ان کو دوسرے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کے وہاں بھی یہی تصور ہے کہ انسانیت کی شروعات ہے ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، کہ ہم نے تم کو خاندانوں میں، قبیلوں میں تقسیم کیا ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے تمہیں خاندان اور قبیلوں میں تقسیم کیا ہے. کیوں تقسیم کیا ہے؟ اس کا بھی ریزن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا: لتعارفوا، تاکہ پہچان ہو سکے. تعارف یعنی ایک دوسرے کی پہچان کس طریقے سے ہوئی. ایک محلے میں ایک ہی نام کے دو انسان رہتے ہیں، تین انسان رہتے ہیں، تو ان کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ گاؤں دیہات میں، شہروں میں تو ایک دوسرے کو لوگ جانتے ہی نہیں. شہروں میں تو غفلت اور لاپرواہی کا یہ عالم ہوتا ہے. انسان اپنی زندگی میں اتنا مصروف ہوتا ہے کہ اس سے یہ نہیں پتا کہ اوپر کی بلڈنگ میں کون رہ رہا ہے. ایسا بھی حالات ہے. اسے نہیں پتا کہ میرے پڑوس میں کون رہ رہا ہے. جن علاقوں میں گاؤں کا ماحول ہوتا ہے وہاں تو لوگ ایک دوسرے کی خبر رکھتے ہیں، لیکن جہاں بہت زیادہ مطلب پوش ایریا ہوتے ہیں، اچھے کالونیاں ہوتی ہیں، وہاں یہ انسان کو خبر نہیں ہوتی کہ میرے اوپر والے فلیٹ میں کون ہے. لیکن آپ ویسی آبادی میں جائیں جہاں گاؤں کا سا کلچر ہو، تو وہاں لوگ ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں. مطلب کس گھر میں کتنے افراد ہیں، کون کہاں رہتا ہے، سب جانتے ہیں. لیکن ان سب لوگوں کا تعارف کیسے ہوتا ہے؟ خاندان اور برادریوں کے ذریعے سے ہوتا ہے. اگر آپ کسی گاؤں میں جائیں اور آج یہ کہیں فلاں آدمی سے ملنا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس نام کے اس گاؤں میں 3 آدمی ہو، 4 آدمی ہو، تو فوراً سوال کرے گا وہ کون سی برادری رہتی ہے. مثال کے طور پر ایک نام لے کہ عبداللہ، وہ عبداللہ کون؟ انصاریوں میں سے، شیخوں میں سے، تعارف ہوتا ہے نا. تو یہ برادریوں کا تعارف، اللہ نے اس کو تعارف کا ذریعہ بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاندانوں کو، برادریوں کو، قبائلوں کو کیا ہے؟ پہچان کا ذریعہ بنایا ہے. جیسے کہ عرب کے اندر قبائل ہوتے ہیں، ہمارے وہاں تو ہندوستان میں کیونکہ لوگ ریورٹ مسلم ہے، یعنی اگر ہندوستان کے جو مسلمان ہیں صرف سادات کو چھوڑ کر
جو سادات میں کہتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، ان کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی لوگ ہندوستان میں جتنے بھی خاندان قبیلے برادریاں ہیں وہ سب ریورٹ مسلم، یعنی اگر آپ 100 سال 200 سال 500 سال پہلے جائیں گے اور ہم لوگ اپنے خاندانوں کا شجرا نکالیں گے تو ہمارے آباء و اجداد جو تھے وہ غیر مسلم تھے، وہ مسلمان ہوئے اور پھر وہ نسل در نسل مسلمان ہوتے چلے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں قبیلے کا تعارف نہیں ہے، قبیلے کا تصور ہی نہیں ہے، یہاں لوگوں کو تو تعارف ہے برادری کے ذریعے سے، اور برادریاں کیا پیشے ہیں لوگوں کے، برادریاں کیا ہیں لوگوں کے پیشے ہیں۔ لوگ یعنی کہ انسان غیر مسلم تھا، اس نے ایمان قبول کر لیا، اور مثال کے طور پر کپڑا بننے کا کام کرتا تھا، کپڑا بننے کا، تو کیا ہے اس جلانے کہنا ہے کہ بھائی یہ جلانے، اب تو سوا ہمارا چہرہ اور انصاری ہو گئے۔ ایسے ہی بہت ساری اور برادریاں ہیں، تیلی ہیں، اس زمانے میں تیل کا کام کرتے تھے لیکن مسلمان ہو گئے، کیا ہو گئے مسلمان ہو گئے، تو تیلی، یہ تیلی انصاری بہت ساری جو برادریاں ہیں ہمارے یہاں، یہ قبیلے نہیں ہیں، یہ ہمارے پیشے ہیں۔ جو جس پیشے کو اختیار کرتا تھا، کوئی نائی تھا مسلمان ہو گیا تو وہ نائی ہے، کوئی صفائی ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، تو یہ برادریاں نہیں، یہ قبیلے نہیں ہیں، یہ ہمارے پیشے سے، ہمارے پیشے سے ہمارا تعارف شروع ہو گیا، ہمارے پیشے سے۔ تو ہندوستان میں لوگوں کو اپنے خاندان کا علم نہیں ہے، اگر آپ کسی بچے سے پوچھیں گے آپ کے باپ کا نام کیا ہے، بتا دے گا، دادا کا نام کیا ہے بتا دے گا، اس سے اوپر شاید نہ بتا پائے، بہت سے بچوں کو دادا کا نام نہیں پتا ہوگا، کیوں؟ قبیلہ بولتے ہیں کہ انسان اپنے پورے خاندان کو اوپر تک جانتا ہو، میرے باپ کا نام یہ ہے، میرے دادا کا نام یہ ہے، میرے پردادا کا نام یہ ہے، میرے نقل دادا کا نام یہ ہے، فلاں فلاں پورا شجرا جانتا ہو، اس کو بولتے ہیں قبیلہ۔ جیسے کہ عرب کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں سے تھے، حضرت عمر عبد مناف میں سے تھے، یعنی جو قبائل تھے، جتنے بھی صحابہ تھے، حضرت ابو بکر ہو، حضرت عمر ہو، حضرت عثمان ہو، حضرت علی ہو، حضرت علی، تو بنو ہاشم میں سے تھے کیونکہ اللہ کے نبی کے سگے چچیرے بھائی تھے، اور یہ دونوں حضرات ابو بکر صدیق اور حضرت عمر یہ بھی اللہ کے نبی کے خاندان سے اس معنی کرتے ہیں کہ جب اوپر کے سلسلے میں جائیں گے تو ایک موقع پر جا کر اللہ کے نبی کے دادا اور حضرت ابو بکر حضرت عمر کے دادا ایک ہی جب اوپر تک سلسلہ پہ جائیں گے، دادا پر دادا اوپر تک لے جائیں گے، یعنی خاندان، کیونکہ ساتھ میں شاطر بھی چل جاتی ہے، ایک باپ کے دو بیٹے ہیں، مثال کے طور ایک باپ کے دو بیٹے ہیں، اب ایک کی اولاد یہ ہے، ایک کی اولاد یہ ہے، پھر اس کی 4 اولاد ہے، اس کی 4 اولاد ہے، اس کے بیٹے، اس کے بیٹے، تو اس طریقے سے اللہ کے نبی کا جب شجرا ہے، جب اوپر پہ گیا ہے تو عبد مناف پر جا کر اللہ کے نبی کا، حضرت ابو بکر کا اور حضرت عمر کا شجرا جا کر مل جاتا ہے، یعنی عبد مناف ان کے بھی دادا ہیں، ان کے بھی دادا ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے جو قبائل ہیں، قبیلے ہیں، وہ قبیلے کیا ہیں؟ اپنے باپ داداؤں کا تعارف ہے، باپ داداؤں کا تعارف ہے۔ جیسے عرب کے اندر سب کو اپنے، یعنی ذرا ذرا سا بچے کو اپنے پورے نسب، پورا نسب اسے یاد ہوگا، پورا نسب، باقاعدہ عرب لوگ اپنے بچوں کو نسب یاد کرواتے ہیں، حفظ کراتے ہیں پورا اسے، اس کی پیڑھی میں یعنی 20 لوگ ہوں گے تو 20 لوگوں کو سب سے بڑا نام یاد ہوں گے کہ باپ کا نام کیا ہے، دادا کا نام کیا ہے، پردادا کا نام کیا، فلاں کا نام، فلاں کا نام، فلاں کا نام، یعنی یہ عرب کا رواج ہے، یہ عرب کا رواج ہے کہ ہر بچے کو اپنے قبیلوں کے اوپر تک جتنے سلسلے ہیں، دادا پردادا تک سارے نام یاد ہوں گے، سارے نام اسے یاد ہوں گے۔ لیکن ہندوستان میں کیونکہ سارے مسلمان ریورٹ مسلم ہیں، یعنی ہندو تو مسلمان ہوئے ہیں، تو اس لیے ہندوستان میں جو لوگ ہیں ان کے قبائل بھی نہیں پتا ان کا قبیلہ ہے کون سا۔ یہ تو جو ہماری برادریاں ہیں، جتنی برادریاں ہندوستان کے اندر ہیں، وہ سب پیشوں کی طرف منسوخ ہیں، پیشے، جس کا جو پیشہ تھا وہ وہی کہلایا، جس کا جو پیشہ تھا وہ وہی کہلایا۔ تو اب کیونکہ زمانہ بدل گیا، تھوڑا سا لوگوں کو آگ محسوس ہونے لگی، تو ہر برادری نے اپنے ٹائٹل کو چینج کر لیا، ہر برادری نے جب تھوڑا سا ماڈرنائزیشن کی طرف کو پہنچے، اب ہر برادری نے اپنے نام کے آگے ٹائٹل چینج کر لیے، یعنی جو ان کا پیشہ تھا اس کو چھپا لیا۔ جیسا کہ آپ کے لیے بڑھئی تھے لیسی بن گئے، تیلی تھے ملک بن گئے، اور بھی دھلے تھے منصوری بن گئے، اور جلاہے تھے انصاری بن گئے، اور بہت ساری برادریاں ہیں، کہنے مطلب ہر برادری نے ٹائٹل چینج کیا۔ تو یہ برادریاں نہیں ہیں، یہ قبیلے نہیں ہیں، یہ پیشے تھے لوگوں میں، اور پیشہ انسان کا، انسان کے بڑے اور چھوٹے ہونے کا ذریعہ نہیں، پیشہ تو پیشہ ہے، انسان کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے، کوئی کچھ بھی، یعنی
تجارت کر سکتا ہے؟ آپ نبیوں کو دیکھیے، جتنے بھی نبی گزرے ہیں سب نے بکریاں چرائی ہیں، جتنے بھی نبی گزرے ہیں خود اللہ کے نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ تو ہندوستان میں لوگوں کو اپنے قبیلے کا پتہ ہی نہیں ہے، ہندوستان میں لوگوں کو اکثر لوگوں کو اپنے قبیلے کا پتہ نہیں ہے۔ یہ جو ہم نے برادریاں بنائی ہیں، برادری یہ ہمارے پیشے تھے، یہ ہمارے باپ داداؤں کے پیشے تھے، ہم اس پیشے سے اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ ہم فلاں ہیں۔ لیکن اگر خاندان اور قبیلے کی بات کی جائے تو ہمیں خاندان اور قبیلے کا پتہ ہی نہیں، ہمیں خاندان اور قبیلے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے باپ دادا کو 2-4 نام پتا، اس سے آگے پتہ ہی نہیں۔ تو اللہ خیر کہنے کا جو مقصد ہے لبے لباد یہ ہے کہ یہ خاندان ہو یا برادریاں ہو، کچھ بھی ہو، یہ صرف پہچان کا ذریعہ ہے، یہ اونچ اور نیچ کا ذریعہ نہیں ہے۔ لیکن ہندوستان میں ایک ماحول یہ ہے، دوسرے ملکوں میں جو عرب ممالک ہیں وہاں پر خاندانی عصبیت ہوتی ہے، بھائی قبائل، میں فلاں قبیلے سے ہوں، میں فلاں قبیلے سے ہوں، کیونکہ ان کو اپنے باپ داداؤں کے نام یاد ہوتے ہیں، کوئی بنو امیہ میں سے ہے، کوئی بنو ہاشم میں سے ہے، کوئی کسی قبیلے سے ہے، کوئی کسی قبیلے سے ہے، سب کو اپنے قبیلوں کے نام یاد ہوتے ہیں۔ یعنی جو اس قبیلے کا کوئی بڑا انسان گزرا ہوتا ہے، کوئی بڑا انسان گزرا ہوتا ہے تو اس بندے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ امیہ ایک بڑے شخص گزرے ہیں، تو جو لوگ اس خاندان سے، جیسے کہ حضرت عثمان بنو امیہ میں سے، اللہ کے نبی کے ایک دادا گزرے ہاشم، ان کا نام بڑا مشہور ہوا تو اللہ کے نبی مشہور ہو گئے، ہاشمی قبیلے سے ہیں، آپ کے ایک دادا کا نام ہاشم تھا۔ تو اس طریقے سے خاندان میں کوئی ایسا شخص جو کسی نامچین ہوتا تھا تو لوگ اس کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے، بھائی میں فلاں کے خاندان سے ہوں، میں فلاں کے خاندان سے ہوں۔ جیسے ہندوستان میں جو روایت، کیوں بہت سارے لوگ روایت مسلم ہیں، جیسے کہ راجپوت لوگ ہیں، تو اس میں بہت سے لوگ مہاراجا پرتاپ کے خاندان سے، ہندو ہے مسلمان بھی ہے، وہ کہتے ہیں مہاراجا پرتاپ کے خاندان سے، کیونکہ مہاراجا پرتاپ ایک اسے بولتے قبیلہ، اسے بولتے قبیلہ کیونکہ اسے پتا ہے کس قبیلے سے، کس خاندان سے ہے، اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں یہ قبیلے اور برادریاں نہیں، یہ پیشے تھے، یہ لوگوں کے پیشے تھے۔ تو کیا ہوتا ہے، جو خاندان کا کوئی مشہور آدمی ہوتا ہے کسی بھی پیڑھی میں، تیسری پیڑھی میں، چوتھی پیڑھی میں، پانچویں پیڑھی میں، چھٹی پیڑھی میں، اس کے نام سے وہ خاندان یاد کیا جاتا ہے۔ یہ کس کا خاندان ہے؟ فلاں خاندان ہے، یہ بنو امیہ میں سے ہے، یہ بنو عبد المناف میں سے ہے، یہ فلاں میں سے ہے، فلاں میں سے ہے، اس بندے کی طرف یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ قبائل تھے، اور یہ قبائل، یہ خاندان، یہ برادریاں، یہ ساری چیزیں ہمارے صرف تعارف کا ذریعہ ہے۔ کوئی بھی انسان ان کے ذریعے سے اپنا تعارف کر سکتا ہے، لیکن اونچ اور نیچ یہ اسلام کا معیار ہی ہے۔ اسلام میں اونچ اور نیچ کا تصور ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو، چاہے وہ کسی بھی خاندان کا ہو، کسی بھی برادری کا ہو، کوئی بھی پیشہ اختیار کرتا ہو، کوئی بھی اس کا پیشہ ہو، چاہے وہ جوتی ہی کیوں نہ، چاہے لوگوں کی نیت کرتا ہو، چاہے وہ موچی ہی کیوں نہ ہو، لیکن عزت اور ذلت کا معیار نہیں، عزت اور ذلت کا معیار نہیں ہے۔ اللہ نے عزت اور ذلت کا معیار قائم کیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے اللہ کے نزدیک جو پرہیزگار ہو، جو پرہیزگار ہو، اللہ کا خوف رکھتا ہو، اللہ کا ڈر رکھتا ہو، اللہ کی محبت رکھتا ہو۔ یعنی عزت اور اعزاز کا جو معیار ہے وہ خاندان، برادریاں، قبیلے نہیں۔ اور اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت خبیب، یہ لوگ اللہ کے نبی کے خاندان سے نہیں ہیں۔ صہیب روم سے آئے تھے اللہ کے نبی کے خدمت، سلمان فارس سے آئے تھے، اور خبیب الگ خاندان کے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت بلال حبشہ سے آئے تھے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے، ایک وہ شخص ہے ابو لہب، اللہ کے نبی کے خاندان سے، ابو جہل اللہ کے نبی کے قبیلے اور رشتے داروں میں سے، لیکن ایمان نہیں لے کر آئے۔ تو ان کو قرآن نے کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب، کہ ابو لہب ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیے بلال حبشی رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی کے خاندان سے، اللہ کے نبی کے خاندان سے نہیں، صرف ایمان میں داخل ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی کے عشق میں کیا ہے؟ سرشار ہے۔ تو بلال کو وہ مقام ملا، بلال کو وہ مقام ملا جو کیا ہے اور لوگوں کو نہیں ملا، اور لوگوں کو نہیں ملا۔ تو خاندان سے ہونا ہی کمال نہیں ہے، خاندان سے ہونا، اگر کوئی بندہ اللہ کے نبی کے خاندان سے اس کے اعمال اچھے نہیں تو وہ اللہ کے نزدیک باعزت نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی کا خاندان ایک اعلیٰ خاندان ہے، سادات ہمارے لیے کیا ہے، ان کی جوتیاں اور ہمارا سر۔ لیکن اللہ کے وہاں جو ہے، اللہ کے وہاں عزت ایسے شخص کی نہیں ہے کہ خاندانی اعتبار سے کسی نبی کے خاندان سے ہو، کسی نبی کی اولاد میں سے ہو،
لیکن اللہ اس کو عزت کی بنیاد پر نہیں دے گا. اللہ اس کو عزت کی بنیاد پر دے گا کہ اس کے اندر اللہ کی محبت کتنی ہے, اللہ کا خوف کتنا ہے, یا اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو وہ مقام ملا جو بہت سے صحابہ نے نہیں پایا. بلال حبشی بالکل کالے ہیں, سیاہ ہیں, اب شکل کیسے ہوتے ہیں, بہت موٹے موٹے ہیں, یعنی چہرہ بھی اتنا اچھا نہیں ہے اور رنگ بھی اتنا اچھا نہیں ہے, لیکن مقام بلال حبشی کا اتنا بڑا ہے, اتنا اعلیٰ ہے کہ بڑے بڑے قطب اولیاء ابدال پوری یعنی اسلامی تاریخ کے جتنے بھی قطب اولیاء ابدال ایک طرف اور بلال حبشی کی جوتی ایک طرف. یہ اولیاء اللہ بلال حبشی کی جوتی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. اتنا بڑا مقام بلال حبشی کا ہے. بلال حبشی مدینے میں ٹہلتے ہیں لیکن ان کی جوتیوں کی آہٹ کی آواز جنت کو سنائی دی. ایک موقع پر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ میں جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے آگے چلوں. تو اس خواب کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی سے آگے چلنے جنت کے اندر, ایسا کیوں؟ کیونکہ بلال حبشی اللہ کے نبی کے خادم خاص تھے, اللہ کے نبی سے بے انتہا عشق کرتے تھے, بے انتہا محبت کرتے تھے. جب کہیں اللہ کے نبی باہر نکلتے تھے تو آپ آگے آگے چلتے تھے کہ اگر کوئی حملہ ہو, کوئی راستے میں خطرناک چیز ہو, کوئی سازش ہو تو بلال حبشی کو جھیلنے اللہ کے نبی کے اوپر کوئی آنچ نہ آئے. آج بھی ایسا ہوگا نا, سیکیورٹی آگے چلتی ہے اور جو مین آدمی ہے تو پیچھے چلتا ہے. تو بلال حبشی آگے جاتے تھے, کوئی راستے میں پتھر ہٹا دیا, کوئی کانٹے ہیں تو ہٹا دیے, کوئی غلط چیز ہے تو ہٹا دی. اللہ کے نبی کی حفاظت کے طور پر وہ اللہ کے نبی سے آگے چلتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلال حبشی کی اس ادا کو جنت میں بھی جاری رکھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کو تشریف لے جائیں گے تو بلال حبشی آگے آگے ہوں گے اور اللہ کے نبی پیچھے. اس سنت کو, اس ادا کو زندہ رکھا. تو آپ یہ دیکھیے بلال کو مقام, بلال کو مقام خاندان کی بنیاد پر ملا ہے, بلال کو مقام برادری کی بنیاد پر ملا. نہ تو اللہ کے نبی کے خاندان کے ہیں, نہ اللہ کے نبی کی برادری کے ہیں, نہ اللہ کے نبی کے شہر کے, ایک دوسرے ملک سے آئے تھے. لیکن بلال کو اتنا بڑا مقام ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی فیملی ممبر کی طرح بلال کو رکھا. اگر آپ بلال کا عشق میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. اے ہے بلال, بلال کا عشق تو وہ تھا کہ اگر ہم اس عشق کو پڑھتے ہیں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے. بلال اتنا عشق کرتے تھے اللہ کے نبی سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بلال حبشی نے مدینہ چھوڑ دیا. کیوں؟ بلال حبشی یہ کہتے ہیں کہ جب میں مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے آتا ہوں اور مصلی رسول کو خالی دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے آقا کی یاد آتی ہے, اپنے محبوب کی یاد آتی ہے. بلال حبشی کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں, اپنے ایموشنز پر, اپنے جذبات پر بے ہوش ہوتے جاتے ہیں. تو اس بنیاد پر بلال حبشی سے رہا ہی نہیں جاتا ہے اور بالکل بے چین رہتے ہر وقت اللہ کے نبی کو دیکھنے کے لیے, اللہ کے نبی سے ملاقات کے لیے. بلال حبشی مدینہ چھوڑ کر ملک شام سیریا میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا کرتے تھے تو وہاں چلے گئے. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور اللہ کے نبی نے کہا, اے بلال تم نے ہمیں کیوں چھوڑ دیا, ہمیں چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی جدائی کو برداشت نہیں کر پا رہا ہوں, میں آپ کی جدائی کو نہیں برداشت کر پا رہا ہوں, میں بالکل اس لمحے کو برداشت نہیں کر پا رہا ہوں کہ آپ مجھے چھوڑ کر جا چکے ہیں, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا بلال حبشی دوبارہ مدینہ تشریف لائے. بلال حبشی جیسے ہی مدینہ آئے تو لوگوں نے اسے فرمائش کی کہ اے بلال ذرا اذان پڑھو, کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ تھا کہ اللہ کے نبی یعنی اللہ کے نبی سے وہ عشق تھا, مجھے لگتا تھا شاید اللہ کے نبی دوبارہ تشریف لے آئے. ایک ایسا ہے نا انسان جب کسی میں محبت کرتا ہے اور جذباتیت کے ساتھ کرتا ہے اسے لگتا ہے کہ وہ دنیا سے نہیں گیا ہے, وہ موجود ہے, کہیں دور گیا ہوا ہم سے ملنے دوبارہ آیا. اس طرح کی فیلنگ انسان کو آتی ہے محبت کی شدت کی بنیاد پر کہ یار اس کے مرنے کا تو یقین نہیں ہوا کہ بندہ مر گیا, یار اس کے مرنے کا تو یقین ہی نہیں ہوا کہ بندہ مر گیا, کیسے چلا گیا. تو ایسے صحابہ بھی یقین ہی نہیں ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے. جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی تو صحابہ یعنی حضرت عمر جیسا انسان, اتنا سخت انسان, اتنا بڑی مضبوط انسان کہ جس کے نام سے پیسوں کی خرید کرواتے تھے, شیطان اس کو دیکھ کر راستہ بدل دیتا تھا. محبت کی یعنی شدت کی بنیاد پر حضرت عمر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے اور ننگی تلوار نکال لی. یہ کہا کہ اگر کسی نے کہا کہ محمد خود ہو گئے اس کی گردن اتار دوں گا, میرے نبی آرام فرما رہے. یقین نہیں آ رہا. اس درجے مضبوط انسان اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کر پا رہے, نبی کے عشق میں اتنا سرشار تھے کہ اللہ کے نبی کی موت کا انکار کر رہے.
کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, نبی ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہیں, اور تلوار نکالی, مدینے میں گھوم رہے نبی تلوار لے کر کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ محمد فوت ہو گئے میں اس کی گردن اتار دوں گا, میرے نبی آرام فرما رہے. یہ کیا تھا؟ یہ جذبات تھے, یہ محبت کی انتہا تھی, کہ محبت کی انتہا کی وجہ سے ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کے بعد وہاں چلے گئے. اللہ کے نبی کے خواب میں زیارت ہوئی کہ بلال تم مجھے چھوڑ کے کیوں چلے گئے؟ دوبارہ اس خواب کو دیکھا, بے چین ہو گئے, دوبارہ مدینہ سفر کر کے ملک شام کو سفر کر کے مدینہ میں سیکھ لائے. لوگوں نے بلال کو دیکھا, خوش ہو گئے, اللہ کے نبی کی یاد تازہ ہو گئی کہ یہ بلال ہے, یہ اذان پڑھا کرتے تھے, ہمارے نبی نماز پڑھایا کرتے تھے. تو حضرت بلال کو لوگوں نے فرمائش کی, اے بلال ذرا آج آپ اذان پڑھیں گے, ہم کیا ہے اس منظر کو دوبارہ یاد کرنا چاہتے ہیں کہ جس منظر کو ہم دیکھا کرتے تھے کہ بلال کی سری کی آواز ہوتی تھی, محمد رسول اللہ مصلی پر ہوتے تھے. جیسے ہی بلال نے اذان پڑھی پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا, پورے مدینے کی گھر گھر سے رونے کی بلکنے کی آوازیں آنے لگی. حضرت بلال پوری اذان نہیں پڑھ پائے تھے, بے ہوش ہو کر گر پڑے. انہیں بھی اللہ کے نبی کی یاد آ گئی, اور جب انہوں نے اذان پڑھنی شروع کی اور فوراً وہ سارا تصور ان کے ذہن میں خیالات آنے لگے کہ میں اذان پڑھا کرتا تھا, میرے آقا نماز پڑھاتے تھے. پورے مدینے کے گھر گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے, بلکنے کی آواز آ رہی ہے. سب کے ذہنوں میں وہ منظر دوبارہ یاد آنے لگا کہ نبی علیہ السلام کا زمانہ لوگوں کو یاد آنے لگا, اور پورے مدینے کے گھر گھر میں ایک کوہرام سمجھ گیا. بلال حبشی بے ہوش ہو گئے, گر پڑے. لوگ دوڑ کر آئے اور ان کو ہوش میں کیا. بلال حبشی دوبارہ اذان پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے, دوبارہ اذان پڑھی, پھر بے ہوش ہو گئے, گر پڑے. بلال حبشی اس صدمے کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے. آخرکار مدینہ چھوڑ کے دوبارہ اذان شروع, وہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے اس محبت کے صدمے کو. انہیں جب وہ نبی کا مصلی خالی دیکھتے تھے, نبی کا حجرہ خالی دیکھتے تھے, نبی کو نہیں پاتے تھے تو بے چین ہو جاتے تھے. صحابہ کا عشق تھا. تو اسی عشق کی بنیاد پر حضرت بلال کو, حضرت بلال اللہ کے نبی کے خاندان کے نہیں ہے, اللہ کے نبی کے شہر کے نہیں ہے, لیکن بلال کو مقام ملا جو بڑے بڑے صحابہ کو نہیں پایا. تو یہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو اللہ کا خوف رکھتا ہو دل میں, اللہ کا ڈر رکھتا ہو دل میں. تمہارے بڑے خاندان سے ہونے سے, اعلیٰ نسب کا ہونے سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں, اللہ کے پاس سب اکول ہیں. امیر ہو, بادشاہ ہو, غریب ہو, فقیر ہو, کسی بھی خاندان کا ہو, کسی بھی قبیلے کا ہو, کسی بھی برادری کا ہو, اللہ کے پاس کوئی معیار نہیں ہے اونچ و نیچ کا. صرف معیار ہے تو تقویٰ ہے اور پرہیزگاری ہے. خاندان, علاقہ, آپ عرب میں پیدا ہو, آپ اللہ کے نبی کے خاندان سے ہو, اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اللہ کے نزدیک آپ کی ویلیو بنے گی اللہ کی محبت سے, اللہ کے خوف سے, اللہ کی خشیت سے, نبی کی محبت سے, نبی کی اطاعت سے اللہ کے بعد ہوگی. یہی وجہ ہے کہ صرف یہ اسلام کا تھوڑا امتیاز ہے. یہ مسجد ہے, یہ اللہ کا گھر ہے. اس اللہ کے گھر میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے, محمود و عیان, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا, یا کسی کی کوئی جگہ فکس نہیں ہے. اگر وقت کا بادشاہ بھی, اگر وقت کا امیر المومنین بھی بعد میں آئے تو یہ نہیں کہ وہ آگے نماز پڑھے گا, جہاں اسے جگہ ملے گی وہی نماز پڑھے گا. مسجد کے اندر کسی کی کوئی جگہ فکس نہیں. کیوں؟ اسلام ایکوالٹی سکھاتا ہے کہ سب برابر ہیں. ایک امیر, ایک غریب, ایک فقیر, ایک محتاج, ایک بادشاہ ایک ہی سب میں ایک ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے. کوئی اونچ نیچ نہیں اللہ کے دربار میں. یہ نہیں کہ اگر وقت کا بادشاہ ہوگا وہ بھی برابر میں کھڑا ہوگا, ایک رکشہ چلانے والا, ایک بھیک مانگنے والا بھی کیا ہے اس کے بادشاہ کے برابر میں کھڑا ہو سکتا ہے, کیونکہ اللہ کے وہاں, کیونکہ یہ دربار یہ اللہ کا دربار ہے, یہ خدا کا دربار ہے, یہ رب العالمین کا دربار ہے. اور رب العالمین کے وہاں انسان سارے برابر ہیں. اللہ کے نزدیک ویلیو صرف اپنے کی بنیاد پر ہے, خاندان کی بنیاد پر, علاقے کی بنیاد پر, عہدے کی بنیاد پر. اللہ کے وہاں کوئی تقسیم نہیں. تو میرے دوستو, ہمارا اور آپ کا جو معاملہ ہے صرف اتنا ہے کہ ہم ایک انسان سے پیدا کیے ہوئے ہیں, ہم اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں. اونچ اور نیچ یہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے نا, خاندان اور قبیلے کی بنیاد پر کہ میں فلاں خاندان سے ہوں, میں فلاں برادری سے ہوں, ہماری برادری بڑی اونچی ہے, ہمارا خاندان بڑا ہوتا ہے. صرف ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم,